پہلا میرا پروگرام اجمیر شریف میں ہوا، دوسرا جو ہے عظیم الشان پروگرام ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پر خانقاہ برکاتیہ سے ہوا، تیسرا یہ عظیم الشان پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن بائک اللہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور کی غلامی میں قبول فرما لے اور ملعون وسیم رضوی کو دنیا آخرت میں لعنت ہی لعنت۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ ناظرین، آپ سبھی کا نیوز ٹوڈے اردو میں خیر مقدم ہے۔ ایک طرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار اور ازدواجی زندگی پر انگشت نمائی کرتے ہوئے محمد نامی کتاب لکھنے والا جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی ہر طرف سے ذلیل، رسوا اور خائب و خاسر ہو رہا ہے، تو وہی دوسری طرف قرآن و حدیث، میڈیکل اور سائنس اور دیگر مذہبی کتابوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اور ازدواجی زندگی پر اٹھائے گئے سوالات کا عظیم محمد نامی کتاب کی شکل میں مدلل، مفصل اور معقول جواب لکھنے والے حضرت مولانا مفتی ابراہیم عاصی صاحب کی ہر طرف سے پذیرائی ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب کو ہر علاقے کے لوگ بچشم و سر استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ دنوں قبل آپ نے نیوز ٹوڈے اردو کے ایک رپورٹ میں دیکھا ہوگا کہ خانقاہ برکاتیہ ماہرہ ایٹا کے زیر اہتمام منعقدہ عرس قاسمی برکاتی کے موقع پر ہزاروں علماء، فضلاء، مفتیان اعظام کی موجودگی میں نشان احسن العلماء ایوارڈ سے مولانا موصوف کی عزت افزائی کی گئی تھی۔ اب یہ سلسلہ مزید طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم عاصی صاحب کو مدرسہ اشرفیہ تعلیم القرآن بھائک اللہ بمبئی کی طرف سے بھی نصیر ملت ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر استقبالیہ تقریب میں مذکورہ مدرسہ کے اراکین، اساتذہ نے مولانا موصوف کو گلدستہ پیش کر کے اور شال پہنا کر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ مولانا ابراہیم عاصی صاحب اور دیگر علماء کرام نے اس مناسبت سے کیا کہا، پہلے وہ سن لیں۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ ظاہر ہے، نصیر ملت ایوارڈ، دراصل یہ سیمانچل کے بہت بڑے عالم دین بزرگ حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین اشرفی صاحب گزرے ہیں، جو سلسلہ اشرفیہ سے بہت مایہ ناز عالم دین گزرے ہیں سیمانچل علاقے سے۔ ان کے نام سے منسوب کیا گیا اس ایوارڈ کو، اور یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے سیمانچل کے ہی رہواسی حضرت علامہ مولانا ابراہیم عاصی صاحب، جنہوں نے ملعون وسیم رضوی کی کتاب کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور ان کے الزامات کو عقلی اور نقلی یعنی کتابوں سے، عقل سے اور ان کی ہی تحریر سے غلط ثابت کیا ہے اور پروپیگنڈا ثابت کیا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں آج یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کیا کہے، ان کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، اور ان کی اس خدمت پر تمام حضرات جو اہل سنت والجماعت سے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے ہم تمام لوگوں کی لاج رکھ لیا۔ ملعون وسیم رضوی نے ایک کتاب لکھی محمد، اور اس میں جو 87 الزامات لگائے، اسی کتاب کے دفاع میں ہمارے پیر مرشد حسام اہل سنت مفتی ابراہیم عاصی صاحب نے عظیم محمد لکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ مذہب اسلام کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے اور قیامت تک حق پر رہے گا۔ مدرسہ تعلیم القرآن کے جو لوگوں نے آج یہاں پہ یہ شان انتظام کیا ہے۔ پہلا میرا پروگرام اجمیر شریف میں ہوا، دوسرا جو ہے عظیم الشان پروگرام ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پر خانقاہ برکاتیہ سے ہوا، تیسرا یہ عظیم الشان پروگرام مدرسہ تعلیم القرآن بائک اللہ سے ہوا۔ میں اس مدرسے کے اور مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مظہر اشرفی، جو میرے شاگرد بھی ہیں اور میرے مرید بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام منتظمین اور انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور معین المشائخ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی فرمائش پہ میں نے کتاب لکھی اور اس کام کو پیش قدمی کر کے آگے بڑھایا۔ قائد اہل سنت الحاج سعید نوری صاحب نے میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حضور کی غلامی میں قبول فرما لے اور ملعون وسیم رضوی کو دنیا آخرت میں لعنت ہی لعنت۔ الحمدللہ، یہ ہمارے مولانا ابراہیم عاصی صاحب جو ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کی نسبت سے میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا جب ان کو خریدنے کی باری آ رہی تھی نا، تو اس لائن میں ایک بڑھیا بھی تھی جس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بڑے بڑے لوگ جس لائن میں کھڑے تھے وہ بڑھیا بھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ بڑھیا، یہاں تو امیر لوگ کھڑے ہیں راستے میں یوسف کو خریدنے کے لیے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے خریدو گے؟
تو بڑھیا نے کہا میں خرید تو نہیں سکتی ہوں، جانتی ہوں، لیکن خریداروں میں میرا بھی نام آ جائے گا، ان کے وجہ سے ہمارا پورا علاقہ الحمدللہ آج روشن ہے اور ہمیشہ کے لیے روشن رہے گا۔ جہاں تک ایوارڈ کی بات ہے، دیگر علماء کرام نے بتایا، الحمدللہ ہم حضرت سے بہت زیادہ ولحانہ محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ جنہیں غلامی نصیب ہوئی، حضرت علامہ ابراہیم عاصی صاحب، انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو محبت رسول کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اس کو کتاب کو جو ہے ہم انشاءاللہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ کے ذریعے سے پھیلائیں گے تاکہ یہ ملعون وسیع رضوی تک پہنچے اور خواجہ غنی نواز کے صدقے میں ان تک یہ کتاب پہنچ بھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نصف و نابود عطا فرمائے۔ تاریخ شاہد ہے جس نے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کے شان میں گستاخی کی وہ دنیا میں خائب و خاسر ہوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر کے شیطان ابلیس قیامت تک کے لیے لعین قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جس نے بھی ابلیس کی تقلید کرنے کی کوشش کی وہ بھی اسی کی طرح ملعون ہوا۔ ہندوستان میں جب سے فرقہ پرست طاقتوں کا اثر و رسوخ بڑھا ہے تب سے شیطان کے مقلدین کے حوصلے بڑھے ہیں، آئے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام تھا وسیم رضوی جو اب جتیندر نارائن سنگھ تیاگی ہے۔ شروع میں اسے اپنے ہم خیالوں کی حمایت ملنے لگی اور اس نے جوش میں آ کر اپنا دھرم تبدیل کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ میں کافی اچھا کر رہا ہوں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس ملعون کو اس کی اولاد نے نکار دیا، اپنے ہی خون نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ وہ سماج جس نے اسے وسیم رضوی بنایا تھا اسی سماج نے اسے دھتکار دیا۔ ناظرین، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس کا والہانہ استقبال کیا تھا اور مرتے دم تک بھائی بھائی رہنے کی قسم کھائی تھی، انہی لوگوں نے اس نارائن کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی ہر طرف سے رسوائی، ذلت و خوار کا سامنا کر رہا ہے۔ کچھ دنوں قبل ہی اس نے خودکشی کرنے کی بات بھی کی تھی، پہلے یہ سن لیجئے۔ میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اللہ رب العزت اپنے اولیاء اور دوستوں کی شان میں گستاخی اور بغض و عناد رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ وہ خدا جو اپنے دوستوں، اپنے اولیاء سے بغض و عناد رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرماتا ہے، وہ اپنے انبیاء بالخصوص سردار انبیاء کے شان میں گستاخی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں ابھی تو شروعات ہے، اس تیاگی اور اس کے ہم نواؤں کو اور بھی ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔